الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا قائد المرسلين ولا فخر، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبسم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیں گے تیری ہی داستان. اور خورشید تھا کس زور پر، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. بے پردہ جب یہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی. قابل سب احترام گرامی قدر علماء کرام اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں، بڑی قسمت کی بات ہے کہ آج ماہ ربیع النور شریف کی پہلی رات ہے. دیکھیں نا کتنا کرم فرمایا رب نے. محفل کی ڈیٹ تو پہلے طے ہو چکی تھی نا، مگر اس رب نے کرم کیا کہ ماہ ربیع النور شریف کی پہلی رات آئی اور ہم اس کے حبیب کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن کر جس کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، جس کے چہرے پہ خوشی نہیں آتی، میرے خیال میں اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل نہیں ہو سکتا. ایسی بات ہے کہ محبوب کا ذکر آئے اور بندہ پریشان بیٹھا ہو، کملی والی کا تذکرہ ہو رہا ہو اور چہرے مرجھا رہے ہو. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چھڑ جائے تو چہرے خوشی سے مچل جائے. کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ تیرے اور میرے کریم آقا کا ہو رہا ہے. میرے آقا حضرت فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیں گے آقا تیری ہی داستان. ہم جدھر دیکھتے ہیں ہمیں تو ذکر مدینے والے کا ملتا ہے. ہم تو کان جدھر لگاتے ہیں ہمیں تو سدائے مدینے والے کی آتی ہے. کوئی کہہ رہا ہے سرکار کی آمد، کوئی کہہ رہا ہے مدھار کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، مدنی کی آمد، عربی کی آمد، قریشی کی آمد، آقا کی آمد، مولا کی آمد، ملجا کی آمد. مرحبا کی صدائیں، ہر طرف مرحبا کی صدائیں. ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. فرمائے یہ سارے رسول جو ہیں منصب نبوت و رسالت میں برابر ہیں، مگر بعض کو اللہ نے بعض پر فضیلتیں عطا فرمائی. فرمایا کسی کو اللہ نے شرف کرم سے نوازا اور کسی کو سب پہ درجے عطا فرمایا.
کس کی بات ہو رہی ہے؟ تیرے میری کریم آقا کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، اللہ نے سب کو کمالات عطا فرمائے، معجزات عطا فرمائے، مگر جتنے کمالات، جتنے محاسن، جتنے مراتب، جتنے معجزات ملے وہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے، اس سے زیادہ بھی عطا کیے۔ ہر نبی نے رب کی گواہی جبریل سے سن کر دی، مگر تو اور میں وہ بخت والے ہیں جن کی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھ کر رب کی گواہی دی۔ رب کو دیکھ کے رب کی گواہی دی۔ کسی کو شرف کرم سے نوازا، موسیٰ علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے، مگر فرمایا جب میرے حبیب کی باری آئی ہم نے اور بھی درجے بڑھا دیے۔ کتنے بڑھا دیے ہیں؟ تیرے میری عقل کی بات ہے یا ہے عقل کی بات؟ تیرے اور میرے عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ فرمایا بڑھا دیے۔ کتنے بڑھائے یہ رب جانتا ہے یا رب کا رسول جانتا ہے؟ میرے آقا حضرت کیا فرماتے ہیں کہ سب سے اولا والا ہمارا، سب سے بالا والا اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کرم و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چند بدلی کا نکلا۔ اور مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے، مانگنا ہو کسی سے بھی کیوں چاہیے کہ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے کو تو ہاتھ چاہیے، دینے کو کیا چاہیے؟ ہاتھ چاہیے، مگر میرے آقا حضرت فرماتے ہیں دینے کو منہ چاہیے۔ کیسے کری صاحب منہ چاہیے؟ کہ جو منہ سے نکل جائے میرا رب وہ عطا کر دے، وہ دہن جس کی ہر بات وہی دے، جو زبان سے نکلتا ہے میرا رب وہ کر دے۔ اور غمزدوں کو رضا مجھتا دیجئے کہ ہے بے قسم کا سہارا، بے قسم کا سہارا، ہم بے قسم ہیں، ہمارے سارے کون ہیں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں بھی قبر میں بھی حشر، سارے کون ہیں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کوتور پہاڑ پہ جاتے ہیں، طالب دیدار بنتے ہیں، نالین پار اتارتے ہیں، طالب دیدار بنتے، پھر عرض کرتے رب آرینی، باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ لن ترانی، موسیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، فرمایا دیکھا جا سکتا ہے مگر تو نہیں دیکھ سکتا۔ ایک یہ ہے کلیم، رب کی بارگاہ میں بار بار رب آرینی، رب آرینی، رب آرینی، رب فرماتا لن ترانی، لن ترانی، لن ترانی۔ اور ایک ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ام ہانی کے گھر آرام کر رہے ہیں، رب کہتا ہے جبریل دل کر رہا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا، جانا ذرا اکیلا نہ جانا، 70,000 فرشتوں کی جماعت بھی لے کے جانا، اور ذرا میرے حبیب کو لے کے آنا۔ اور کہنے والے نے کہا جاگنے والے کو معلوم نے تمنا رکھا، موسیٰ تو جاگ رہے تھے کہ جاگنے والے کو معلوم نے تمنا رکھا، اور سونے والے سے کہا ساری برائی دے، محبوب تو سو رہے تھے، سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری، تیرے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کے اندر پہنچتے ہیں، انبیاء کی امامت فرماتے ہیں، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی جتنے رسول میرے آقا کے مقتدی بنے ہوئے ہیں، تیرے اور میرے کریم آقا امام بنے ہوئے ہیں۔ اور میرے آقا حضرت کی تڑپی کہتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی سر کہتے ہیں راز کو، نماز اقصی میں تھا یہی سر، ایام آنی و اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ ارے اقصی میں نماز پڑھنے کے راز کیا تھا؟ کیا راز تھا؟ رب بتانا چاہ رہا تھا تم پہلے آئے، بڑے درجے ملے،
سب سے بلند درجے پر، اور ملا درجہ یا کہ نہ ملا نا؟ پہلے انبیاء کی امتیں خاص مقام ہوتا تھا، خاص جگہ ہوتی تھی جہاں پہ جا کے عبادت کی جاتی تھی، مگر جب تیرے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریف پہ لگتے ہیں، اس دھرتی کے اوپر میرے رب نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ بن گئی مسجد نہ بنی؟ جدھر مرضی سجدہ کرو، ہو جاتا ہے یا کہ نہیں ہوتا؟ ہو جاتا ہے نا؟ یہ کس کی برکت ہے؟ آمنہ کے لال کی برکت ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا مریدہ بناتے ہیں، اللہ کے عزم سے بھوک مارتے ہیں، زندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے عزم سے کوئی آتا ہے، اللہ کے عزم سے شفا دیتے ہیں، موٹر زیادہ آتا ہے، رب کے عزم سے شفا دیتے ہیں۔ مگر میرا رب فرماتا ہے معبود ان کی ہر بات کے ساتھ شرط لگاتی بیزنی، اور معبود جب تیری باری آئی تو رب فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ۔ معبود سارے ادا کر دیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ تمہیں چاند کو واپس پلٹانا ہے تو تمہیں اب اذن کی ضرورت ہے، کچھ سڑی کھجور اگانا چاہتا ہے پھر اذن کی ضرورت ہے، قطادہ کی آنکھ نکل جائے آنکھ واپس لگانی ہے پھر اذن لینا پڑے۔ فرمایا نہیں معبود تو حبیب جو ہوگا تجھے سارے اذن پہلے عطا فرما دے گا، اور ملے اذن یا نہ ملے یا حضرت قطادہ رضی اللہ عنہ جنگ ہو رہی ہے، تیر لگا آنکھ نے، آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا، ہاتھ پہ رکھا، آنکھ کا ڈیلا ہاتھ پہ رکھا ہے، آگے جو آقا آنکھ نکل آئی ہے، آقا جب گھر جاؤں گا بیوی کو سلام تو نہیں رکھوں گا، آقا یہ آنکھ، میرے آقا کی فرماتے ہیں قطادہ آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ آنکھ چاہیے یا اب اٹھے نا صحابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ میں نے مانگی ہے جنت آپ عطا فرما دیں۔ آنکھ فرمایا اور کہیں رسالت اور بھی کچھ چیز چاہیے، محبوبہ اور کچھ نہیں چاہیے، جنت بھی مل گئی آنکھ بھی مل گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آقا کریم نے آنکھ کا ڈیلا لیا واپس رکھا، اللہ پہ ٹانگ لگایا، آنکھ پہ لگایا، آنکھ جڑ گئی اور پہلے سے زیادہ دیکھتی ہے۔ آج لاؤ کوئی میڈیکل سائنس کے اندر کوئی ایسی میڈیسن لے کے آؤ، کوئی لے کے آؤ کہ آنکھ کا ڈیلا نکلا ہوا ہو اور لگا دیا جائے، میڈیسن دی جائے، لگائی جائے، آنکھ میں ڈالی جائے تو آنکھ جڑ جائے۔ کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ فضائل و کمالات عطا فرمائے تو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا۔ خیبر کا موقع ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل صبح میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا، جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ ہر صحابی کے دل میں بات ہے، پتہ نہیں کس کا مقدر چمکے گا، کس کی قسمت میں آئے گی یہ بات۔ نماز فجر میں میرے آقا کریم نے فرمایا علی کے مرتضیٰ کو بلاؤ، کس کو بلاؤ؟ گئے بلانے کے لیے، علی کے مرتضیٰ کی آنکھوں میں تکلیف ہے، شوق چشم کا منظر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں علی مرتضیٰ تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں تکلیف ہے، میرے آقا کریم نے دعا پہ دہن لگایا، علی مرتضیٰ فرماتے زندگی گزر گئی، زندگی گزر گئی، آنکھیں خراب بھی نہیں ہوئی، نہ کبھی سردی لگی نہ گرمی لگی، سردی بھی نہیں لگی گرمی بھی نہیں لگی، وجہ کیا تھی؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن جلا، لعاب دہن جلا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وراء ہے، مگر دیکھیے آج ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے معروف نظر آتے ہیں یا کہ نہیں آتے؟ کہنے والے نے کہا تھا کہ اپنے انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہماری اس سے کم کو کیٹیگری نہیں بنتی، ہمارا تو محبوب ہونا چاہیے تو کون؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب
او یار تو اور میں تو کلمہ پڑھنے والے. کون ہے؟ دہلی کے اندر مشاعرہ ہو رہا ہے, شعراء حضرات جمع ہے, اور شاعر کو کہا گیا اپنے اپنے دل کی خواہش کا اظہار کرنا ہے اور شعروں کے اندر کرنا ہے. کسی نے کچھ مانگا, کسی نے کچھ مانگا, کسی نے کچھ مانگا. ایک شاعر تھا, اس کا نام تھا غالب تاشار. کہتا جب میری باری آئی تو کوئی مانگ رہا ہے, کوئی کچھ مانگ رہا ہے. جب میری باری آئی غالب تاشار پتہ کہتا ہے, کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا, گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے, افلاک ستاروں کو اشاروں سے بلا لے, پھر دولت دارین کو بھی دامن میں چھپا لے, پھر دولت ارشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے. کہتا ہے کوئی آسمان کا چاند اور ستارے بھی لے کے آ جائے, کوئی جان کی دولتیں بھی لے کے آ جائے, سورج بھی لے کے آ جائے, پھر مجھ سے پوچھے تو کیا لے. گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے, افلاک ستاروں کو اشاروں سے بلا لے, پھر دولت دارین کو بھی دامن میں چھپا لے, پھر کالک پر شاہ سے پوچھے کہ تو کیا لے. نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا. وہ کہتا ہے دنیا والوں میں ہندو ہوں, میں ہندو کلمہ کو نہیں پڑھتا, مگر مجھ سے اگر کہا جائے کہ کیا چاہیے تو مجھے اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مل جائے میں چھوٹی آنکھوں کے ساتھ لگا. دلو رام دوسری وہ کہتا ہے دنیا والوں جب میں نے یہ آیت سنی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, کہ اللہ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. کہتا میں بھی رحمت کا امیدوار ہو گیا. کہتا میں بھی عالمین میں آتا تھا, میں بھی امیدوار ہو گیا. اور وہ کہتا ہے کہ رحمت للعالمین کے حشر میں مانا کھلے, خلق ساری شافی روزے جزا کے ساتھ, اور لے کے دلو رام کو جنت میں جب حضرت گئے, لے کے دلو رام کو جنت میں جب حضرت گئے, وہ ہوگا کہ ہندو بھی محبوب خدا کے ساتھ. یار یہ وہ لوگ ہیں جو تیرے اور میں کریم آقا کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے, ان کی محبتوں کا عالم کیا ہے, ہمارا کیا حال ہونا چاہیے. ہمارے دل میں محبت کتنی سرکار کی ہے. کہتے ہیں کہ عشق نبی کو دل سے نکالا نہ جائے گا اور سینے میں درد غیر کا پالا نہ جائے گا, تب تک نہ جائے گا کوئی جنت میں دوستو جب تک بلال رنگ کا کالا نہ جائے گا. اور بلال تجھے یہ مرتبہ کیسے مل گیا, تو ہمیں سے دکھتا دکھاتا غلام آیا ہے, تیری رنگت کالی ہے, ہونٹ موٹے ہیں, ارے تو حبشی غلام تھا, تجھ پہ تو امیہ ظلم کیا کرتا ہے, تو اگر مالک کی جوتی دھوپ میں پڑی ہوتی اٹھا کے مالک کی اجازت کے بغیر چھاؤں میں رکھ دیتا, تجھے سزا ملتی تھی, تو تجھے اتنا مرتبہ کیسے ملا. کہتا ہے میں نے عشق مصطفیٰ کا جام پیا, میں غلامی رسول کے اندر آ گیا. جب غلامی رسول کا پٹا میں نے اپنے گلے میں ڈالا تو پھر ہوا کہ فتح مکہ کا موقع جب آیا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بلال ذرا چڑھ جاؤ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے آزاد ہو. کعبے کی آج تو بڑے بڑے قریش نیچے کھڑے ہیں, اور بلال تو حبشی غلاموں کے کعبے کی چھت پہ چڑھا ہوا ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں ہوتا تھا اذان دیتا تھا تو وہ کعبے کی طرف کرتا تھا. آج تو کعبے کی چھت پہ چڑھوں, آج منہ کدھر کروں. میرے آقا فرمانے لگے آج منہ میری طرف کر لو, آج منہ میری طرف کر لو. اور میرے بھائی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے سینے کے اندر اگر محبت بسائی ہے تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے تیری اور میری محبت کا معیار, کیا معیار ہے تیری اور میری محبت کا. ہم کتنے پیچھے رہ گئے ہیں. وہ ایک ہندو لڑکی ہے, کہتی ہے میرے باپ کی آنکھیں خراب ہو گئی, ہر حکیم کے پاس کی, ہر طبیب کے پاس کی, میرے باپ کی آنکھوں کو شفا نہ, میری آنکھیں ٹھیک نہ ہوئی. تو میں ابا جی سے کہنے لگا ابا جی مجھے پتا چلا ایک حکیم ہے, ایک طبیب ایسا ہے
کہتی ہے میں آئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے، تو میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریفین اٹھائے، اٹھا کے آپس میں اس طرح جب جھاڑا نا تو ہلکی سی وہ جو گرد نکلی، تو میں لے کے ابا جی کے پاس سلائی لگائی، ابا جی کی آنکھوں میں لگائی تو ابا جی کی آنکھیں فوراً واپس آ گئی، واپس آ گئی، اور لڑکی میری بیٹی جس طبیب کے پاس گئی تھی عرض کرتی ابا جی میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ادھر گئی تھی، کہنے لگا یہ تم نے کیا کر دیا، تو یہودی ہے مانتے ہی نہیں ہے، اس نے اٹھائی چھری ماری آنکھوں میں آنکھ نکال دی، جب دوسری بیماری نا دوسری آنکھ نکالی، پہلی آنکھ جا کر اپنی جگہ پہ واپس لگا، اس نے دوسری آنکھ نکالی، پہلی آنکھ پھر جا کے واپس لگ جاتی ہے، پہلی لگاتا ہے دوسری جا کے پھر واپس لگ جاتی ہے، کہتی ہے ابا حضور جس طبیب کے پاس گئی ہوں نا جتنی مرتبہ مرضی نکالو آنکھ تو اس کو ہو کر رہے گی، اس لیے کہ اس کے اندر مٹی اگر لگی ہے تو نالے میں مصطفیٰ ہر نبی کو معجزے ملتے رہے، ہر نبی کو مراتب ملتے رہے، ہر نبی کو کمالات ملتے رہے، مگر جب جو تیرے اور میرے کریم آقا کو ملا ہے اس کی تو کیا ہی بات۔ آج دنیا چاند پہ جا رہی ہے، چاند کے سفر کر رہی ہے، ارے یہ تو 1450 سال بعد کی بات ہے، دیکھ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو اپنے پاس بلایا تھا، عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بتا رہے ہیں، فرمایا جس کو مسیح تم کہتے ہو اس کی شان میں بتاؤں، فرمایا عیسیٰ روح اللہ ہو کر اگر مجھے اس کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت مل جائے تو بڑی اعزاز کی بات ہے، بڑے اعزاز کی بات ہے، اور فرمایا بتاؤں اس کی نشانی کیا ہوگی، جب اس کا بچپنا ہوگا وہ چاند سے کھیلا کرے گا، وہ چاند سے کھیلا کریں گے، اور جب بڑے ہوں گے چاند کو اپنے پاس بلا لیا کریں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے کی بات میں جانتے ہیں، عباس میرے چچا بتائیے تو صحیح کیا بات کرنا چاہتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بچپنا ہے، آپ جھولے کے اندر ہے، سو رہے ہوتے تھے، جاگنے کی نیت ہوتی تھی، اور آپ کی انگلی کا اشارہ جدھر جاتا تھا آسمان کا چاند ادھر ہی جاتا، حالت کیا کہتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا کھلونا۔ عرض کرتے ہیں چچا یہ چاند نہ بچپنے میں میرا دل بہلایا کرتا ہے، فرمایا جب جوانی کا عالم آئے گا جب بڑے ہوں گے چاند اپنے پاس بلا لیں گے۔ حبیب بن مالک اجمی کہتے ہیں میں چلا تھا یمن سے مدینے مکے آیا، اور مکہ کے مجھے پتا چلا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے، میں سیدھا ابو جہل کے پاس گیا، کہنے لگا ادھر نہ جانا، ادھر تو جو جاتا ہے ان کا ہو کر رہ جاتا ہے، نعوذ باللہ بہت بڑے جادوگر ہیں۔ حبیب بن مالک کہنے کہ میں بات ہی ایسی کروں گا، معجزہ ایسا طلب کروں گا جس پہ ان کا جادو چل ہی نہیں سکے گا، کیا معجزہ طلب کرے گا، کہنے کہ میں زمینی معجزہ ہی نہیں مانگوں گا، میں تو آسمان کا معجزہ طلب کروں گا۔ حبیب بن مالک اجمی آگے ہو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور میں اللہ کا سچا نبی بن گیا، کوئی معجزہ دکھائیے، کیا چاہتا ہے کیا دیکھنا چاہتا ہے۔ حبیب بن مالک اجمی کہتے ہیں کہ اگر آسمان کا چاند دو ٹکڑے ہو جائے تو کلمہ پڑھ جاؤں گا۔ میرے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو کوئی بات نہیں، اگر تو اس طرح جہنم سے بچ سکتا ہے میں اس طرح بھی بچانے کے لیے دیا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پہ کھڑے ہیں، میرے آقا کریم نے انگلی کا اشارہ کیے چاند دو ٹکڑے ہو گئے، دو ٹکڑے ہو گئے۔ اب آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما لیا حبیب بن مالک اب دوسری بات تو بتائے گا یا میں تمہیں بتاؤں کیا دل میں لے کے آیا ہے۔ عرض کرتے ہیں آقا اگر آپ فرماتے تو کیا ہی بات ہے، فرماتے ایک بچی ہے، اباہد ہے، ہاتھوں سے لوٹی ہے، پاؤں سے لگڑی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے ڈوبی ہے، کانوں سے
مالک اجمی کہتا ہے میں نکلا، میں نے مہینوں کا سفر ہفتوں میں طے کیا، ہفتوں کا دنوں میں کیا، دنوں کا گھنٹوں میں، گھنٹوں کا منٹوں میں کیا، کہتے میں گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے میری بیٹی نے دروازہ کھولا، تو وہاں سے چھوٹی ماں یہ کون ہے؟ تو ماں کہنے لگی یہ تو تیرا ابا ہے، یہ تو تیرا باپ ہے، حبیب مالک اجمی ہے۔ تو حبیب مالک کہنے لگے بیٹی تو بتا تو کیسے ٹھیک ہو گئی؟ تو حبیب مالک کی بیٹی کہتی ہے ابا ماں بتاتی ہے کہ ایک رات آئی تھی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا اس کا، اور کوئی سونی صورت والا آیا تھا، کوئی بددعا کے چہرے والا آیا تھا، کوئی بندے کی صورت والا آیا تھا، کوئی طاہر کے سہرے والا آیا تھا، کوئی علم نشا کی چھاتی والا آیا تھا۔ تو کیا کہتی ہے ایک ماہ مدن گورا سا بدن، ایک ماہ مدن گورا سا بدن، نیچی نظریں کل کی خبریں، نیچی نظریں کل کی خبریں، وہ سنا کے سخن، وہ دکھا کے بھون، مورا لوٹ لیا وسطن من بھون۔ ابا اس رات کو ایک نور والا آیا تھا، وہ نور والا آیا، دست شفا پھیرا، مجھے شفا مل گئی، اور انہوں نے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس بھٹکی انسانیت کو سچے رب کا بندہ بنانے دیا۔ آج دیکھیے آج امتی کا رشتہ پھر ٹوٹ چکا ہے اپنے نبی سے، دشمن قوتیں درپے ہیں اس سے کہ کسی طرح امتی کو اپنے نبی سے دور کر دیا جائے۔ آئے روز نعوذ باللہ من ذالک کھا کے لگتے ہیں، کوئی نہ کوئی بدبخت کھڑا ہوتا ہے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھیے، خاتم النبی حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آگے دو جان کے بعد کوئی نبی آ سکتا، کوئی نبی آ سکتا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ فرمانے لگے اگر کوئی نبی جھوٹا نبی آنے کا جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دے تو کوئی بندہ اگر دلیل مانگے اس سے ورنہ وہ بھی کافر ہوتا ہے۔ اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی آئے نہیں، حضور تو آخری نبی بن کے آئے، حضور خاتم النبیین بن کے آئے، حضور قائد المرسلین بن کے آئے۔ اس لیے اپنے بچوں کی گھٹی کے اندر انہیں یہ بات پلا دو کہ آقا دو جہاں کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور اپنا رشتہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط کر دو۔ اس لیے کہ جو فضائل، جو مراتب، جو کمالات، جو معجزات تیرے اور میرے کریم آقا کو عطا ہوئے کسی کو نہیں عطا ہوئے۔ ایک ایسی بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، قیامت کا میدان لگا ہوگا، جناب ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہو جائیں گے انبیاء کی زمین اور عرض کریں گے باری تعالیٰ کی اجازت دے۔ کس بات کی اجازت؟ یا اللہ مجھے اجازت دے میں امت محمدیہ کی صفوں میں چلا جاؤں، انبیاء کی صفوں سے اٹھ کر امت محمدیہ کی صفوں میں۔ تیرے اور میرے اوپر کتنا رب نے کرم فرمایا۔ مجھے ایک بات تو بتائیے، ہم نے کوئی منت مانگی تھی، کوئی نفل پڑے تھے کہ یا اللہ نے سرکار کو نبی بنا دے؟ یہ اس نے ہمیں چاہا، اس نے چاہا اور اس نے چاہ کے ہم پہ احسان فرمایا، آقا کا امتی بنا دیا۔ کہتے ہیں کہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سو آدم ہوئی۔ وہ گورے کو نہیں دیکھے، وہ کالے کو نہیں دیکھے، پیا جس کو چاہے سو آدم ہوئی ہے۔ رب نے ہمیں چاہا ہے کہ انہیں میں اپنے یار کا امتی بنا دوں، تو رب نے ہمیں اپنے یار کا امتی بنا دیا۔ آقا کی محبت اپنے دل میں بسائیے اور حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلے کے اندر ڈالیے۔ تقاضا کرتی ہے محبت اطاعت کا، تقاضا کرتی ہے محبت اس بات کا جس سے محبت کی جائے اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں حضور کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ محبت کے دعوے میں سچے سب بنیں گے جب حضور کی اطاعت کریں گے۔ یہ دیکھیں محفل سجی ہوئی ہے، میراد کتنے ایسے لوگ ہیں جو سر ڈھانپ کے آئے، کتنے ایسے لوگ جو گھر سے نکلے تھے وضو کر کے نکلے تھے، کتنے ایسے لوگ جو
کی محفل میں جا رہے ہیں؟ اور پھر مجھے ایک اور بات بتاؤ، کیا میلاد کی محفل کے لیے دعوتیں نہیں پڑتی ہیں؟ کیا آپ کا وہ نبی نہیں ہے جو ہمارا نبی ہے؟ کیا یہ علماء کا جو نبی ہے وہ آپ کا نبی نہیں ہے؟ کیا الگ الگ بات ہے؟ اگر کسی سے کہا جائے کہ بھائی میلاد کی محفل آنا، تو کہتا ہے کہ ٹائم ملے تو تب آؤں گا، اسے کہہ دے میرے بھائی تو مت آنا، اس لیے محفل سرکار کے میلاد ہوتی ہے۔ بغاز میں کو پتا میری سخت طبیعت خراب ہے، اس کے باوجود نے مجھے کہا بھی کہ اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے حضرت صاحب سے عرض کر دیں گے وہ دعا بھی کروا دیں گے۔ میں نے کہا نہیں، ہم لوگ دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ نبی کے ذکر کی محفل میں آؤ تو شفائیں ملتی ہیں، تو ہم کمبل تان کے گھر سو جائیں۔ اوروں کو ترغیب دلانے کے لیے خود سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے۔ تو جس جگہ بھی محفل میلاد کا پتہ چلے، کوئی برائے یا نہ برائے، ضرور جا کر شرکت کیا۔ یار کیا پتا اس محفل میلاد میں جانا ہی ہمارے لیے بروز قیامت مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، علماء تشریف فرما حدیث سے واقع ہے کہ جہاں پہ اللہ کے نیک لوگوں کا ذکر کیا جائے وہاں اللہ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں۔ تو حضور کے صدقے تو سارے نیک بنے ہیں، ان کے صدقے بنے ہیں، تو جہاں پہ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے تو اس محفل میں اگر کوئی جائے تو کیا وہ خالی دامن لے کر لوٹے گا؟ لے آئے گا خالی دامن؟ کوئی بھی نہیں لے آئے۔ میرا رب اسے ضرور نوازے گا۔ امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا، قصیدہ بردہ شریف لکھا، فالج کا مرض ہے، دل میں بات ہے، مقدر نے یاوری کی، مواجہ شریف کے سامنے جا کر پڑھا تھا، میرا رب اب سب کو لے جائے۔ یار ایمان سے بندہ مومن کی زندگی کی معراج ہو جاتی ہے جب بندہ مواجہ شریف کے سامنے پہنچتا ہے۔ کہتے ہیں ایک رات آئی شدت کی تکلیف، بڑی تکلیف۔ میں نے کہا پتہ نہیں زندگی مول دے گی یا نہیں دے گی۔ کہتے ہیں میں بند کمرے میں تھا، میں نے رو کے آقا کی بارگاہ میں قصیدہ پڑھ دیا، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ میں نے آقا کے حسن و جمال کا ذکر کیا، محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ پھر میں نے استغاثہ کیا، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ کہتے ہیں ساری رات رو کے قصیدہ پڑھتا، کہتے ہیں میری آنکھ لگی، آقا نے کرم فرمایا تشریف لے آئے، تشریف لے آئے۔ رسا ہویا ترلے لیندے، رسا ہویا ترلے لیندے، کدی موڑ ساڑے والوادو آقا، رسا ہویا ترلے لیندے، کدی موڑ ساڑے والوادو، ایک باری جے تو خواب چیاں میں ساری عمر میں جا جا وہ میرے شان ایک مرتبہ جنت دیکھی، ساری زندگی ہوتے ہوئے گزارتی، کہتے ہیں سورت کو میں جانا جانا تھا کہ جان جہاں سچا تھا میرا ربی میں شانہ تھا، جس شان کو جانا سب بنیا سبحان اللہ۔ ماں اجملہ کا، ماں احسنہ کا، ماں اکملہ کا، کتھے میرے کتھے تیری سنا گستاخ شکیاں کتھے جائے۔ کہتے ہیں آقا تشریف لے آئے، آقا نے دست شفا کیا، 12 سال کا فالج میرا درست ہو گیا۔ آقا نے چادر عطا فرمائی، کیا عطا فرمائی؟ مردہ، مردہ کہتے ہیں چادر کو، چادر والی نام۔ امام بصیری فرماتے ہیں مسلم اٹھا تو جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر عطا فرمائی تھی میرے سرانے موجود تھی۔ کہتے ہیں مسلم اٹھا بازار نکلا، بازار نکلا 12 سال کے بعد، بڑا سال 12 سال، کہتے ہیں 12 سال کے بعد بازار نکلا تو مجھے آواز دیتا بصیری، او بابا بات تو سن، بصیری بات سن، بصیری بات سن۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ 12 سال کے بعد مجھے جاننے والا کون ہے؟
کہتے ہیں مڑ کے دیکھا ایک بابا تھا. میں نے کہا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے نصیری وہ مجھے رات والی نعت تو سنا، وہ مجھے رات والی نعت تو سنا دے. کہتے ہیں میری چیخ نکلی اور میں نے کہا حویلی بند تھی، کمرہ بند تھا، دروازہ بند تھا، میں تو رو کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر رہا تھا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو کہتا ہے نصیری جب حاکم اپنے علاقے میں جاتا ہے نا، جو اس کے خاص ملازم ہوتے ہیں، خاص بندے، ان کو اطلاع کرنا جاتا ہے. جب تیری حویلی بے کرم ہوا تھا تو شہر کے جتنے بابے تھے وہ جھولی پھیلائے کھڑے تھے، یا رسول اللہ وہ سیری کے سر کی ہمدردی کرم کر کے جائے. وہ سیری کے سر کی کوئی ایسا عشق لے کے تو آئے، کوئی لائے تو صحیح ایسا عشق، کوئی اپنے دل کے اندر عشق کی ایسی شمع جلائے تو صحیح. وہ کرم کرتے ہیں. اور پھر ایک بات اپنے آپ سے پوچھ، کیا تیری اور میری آنکھ اس قابل ہے کہ مصطفیٰ کے دربار اللہ کہتے ہیں آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. وہ جس کی آنکھیں سوید ہو گئی ہیں، جو اندھا ہو گیا ہے، دیدہ ایک اور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. دیکھے گا تو کون دیکھے گا؟ آنکھ والا دیکھے گا. کون دیکھے گا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے سواری کی دراز گوش، پتہ کسے کہتے ہیں دراز گوش کو؟ گدھے کو. اور اس کا نام تھا یافور. کیا نام تھا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سواری فرمایا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ سواری کرتے تھے. اور محبت کی بات کرنا، آقا کریم نے اگر کسی سیاسی کو بلانا ہوتا تھا تو آقا کریم یافور کو بھیجتے تھے بلا کے. وہ بلانے جاتا پتہ کیا کرتا تھا؟ اس سیاسی کے دروازے پہ جا کے اپنا سر پڑتا تھا اور وہ سمجھ جاتے تھے مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا. جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال جاری فرمایا تو جو دراز گوش تھا روتا رہا، اور روتے روتے آخر کے اس نے کنویں کے اندر چھلانگ لگا کے اپنی جان دے دی. پھر آقا مصطفیٰ جانوں کو بھی اتنا عشق ہوتا ہے. اور امتی ہے نا تو تیری قبر میں بھی جلوہ کری مدینے والے کی بنی ہے، اور میدان معاشر میں بھی بگڑی بنی ہے تو آقا کے صدقے صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرتے ہیں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ملنا ہو کہاں ملیں گے؟ آقا فرما دیتے ایسے آقا رب موجود ہوگا اپنی شان کے مطابق، مجھے کیا کرو گے؟ مگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہتا ہوں کہ صحابہ اگر مجھے ملنا ہوگا حوض کوثر پہ آ جانا. کہاں پہ آ جانا؟ حوض کوثر پہ آ جانا. آقا وہاں بھی نہ ملے، فرمایا میزان عمل پہ آ جانا. فرمایا پہلے میں کوثر پہ امت کو آب کوثر کے جام بھر بھر کے پلا رہا ہوں. آقا وہاں بھی نہ ملے، فرمایا پل صراط کے کنارے آ جانا. میری امت گزرے گی، میں دعائیں کر رہا ہوں رب صلی امتی رب صلی امتی رب صلی. مولا میری امت کو سلامتی سے بلانا. آقا وہاں بھی نہ ملے، فرمان میزان عمل پہ آ جانا. میری امت کے اعمال تل رہے ہوں گے، میں پاس موجود ہوں گا، کسی کے عملوں میں کمی ہوگی کرم کر کے بھر. مولانا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، اور خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا. اور کسی کے پلے پہ ہوں گے بوقت وزن عمل، کوئی امید سے منہ ان کا تک رہا ہوگا. کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا. کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا. خدا گواہ نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیوں کی دوڑتا ہوگا، اور عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کر
مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں کبھی وہ منظر دیکھیں کسی ماں کا بچہ گم ہو جائے تو ماں کیسے تلاش کرتی ہے؟ کہتے ہیں عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا کا یہی حال آپ کا ہوگا. اور میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے, میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے, حسن فقیر کا جنت میں بستر ہے. ماہ ربیع الاول شریف آیا ہے, آج کی محفل سے ایک سبق لے کے جاؤ. پورا مہینہ ایک ہی وظیفہ بنانا ہے, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود شریف پڑھیں گے. پکی بات. دوسری بات نماز پڑھیں. کیا نماز بھی آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک؟ درود پاک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیے ہے. ان محفلوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ درست ہو جائے اور آواز درست ہو جائے. ماشاءاللہ بڑی زبردست عقائد کے متعلق باتیں فرما رہے ہیں ہمارے علامہ احمد ولید صاحب. میرا مالک ان کو دراز عمر میں خیر عطا فرمائے, ان کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے. تو بھائی عمل کی طرف آ جائے. مسلمان بڑا دور ہے عمل سے, بڑے پیچھے رہ گئے ہیں یار. میلاد کے مہینے میں تو کم از کم 5 نمازیں پڑھنی چاہیے. میلاد کا تحفہ آقا کریم کو ہم نے اگر دینا ہے تو 5 نمازوں کا تحفہ بھی تو دینا چاہیے. شیخ عبدالحق مدثر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور میں نے دیکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس سرخ ہے. میں نے کیا آقا آپ کی آنکھ مبارکہ کو کیا ہوگا؟ فرمایا عبدالحق مدثر دہلوی جب سے میری امت نے نمازیں قضا کرنی شروع کی ہے میری آنکھوں میں تکلیف رہتی ہے. کیسا امتی ہے کلمہ پڑھ کے آقا کا آقا کی آنکھوں کو تکلیف پہنچاتا ہے اور پھر امید بھی یہ رکھتا ہے کہ قیامت کے دن میری بگڑی بھی بنے گی, آقا کی صدقے بن جائے. نمازیں پڑھیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ کی طرف ہر نماز کے بعد ایک تسبیح درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ, پڑھیں گے انشاءاللہ. پکی بات ہے انشاءاللہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح درود شریف. میلاد کی آمد کی خوشی کے اندر میرا مالک بقاس میں کے گھر پر خصوصی رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے. اور میری دلی دعا ہے اس میلاد کی محفل کا صدقہ میرا رب بقاس بھائی کو بھی اولاد نرینہ عطا فرمائے. اس مالک کی بارگاہ میں کون سی کمی ہے ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں. امام زین العابدین فرماتے ہیں یا اللہ تیرا حکم ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں قبول کرنے والا ہوں. ورنہ زین العابدین کون ہوتا ہے تجھے مشورہ دینے والا؟ دیکھیں نا ہم جو دعا کرتے ہیں یا اللہ بیٹی کی شادی کرنی ہے کوئی اسباب پیدا کر دے, رب کو نہیں پتا اس نے بیٹی کی شادی کرنی ہے. یا اللہ بڑے حالات میں مجھ کے ہم کرتے, رب کو نہیں پتا تیرے حالات کیسے, یہ مشورے دیے جا رہے ہیں. تو زین العابدین فرماتے ہیں یا اللہ تیرا حکم جو ہوا کہ دعا مانگو, ورنہ زین العابدین کون ہوتا ہے تجھے مشورہ دینے والا کہ یا اللہ میرے بارے میں یہ کر دے. ہم رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ میرا مالک انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.